السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ بین الاقوامی سیاسی و سفارتی خفیہ غلام گردشوں سے اہم خبریں اور تجزیے لے کر آپ کے ساتھ میں موجود ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ تجزیہ اور میرے یہ جو خبروں کے اوپر جو بھی میں رائے دوں گا، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور ایک میری درخواست ہے کہ آپ میرے اس تجزیے کو اگر آخر تک دیکھیں تو بہت ساری اہم چیزیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم روس اور یوکرائن ایشو کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل ایک چیز بتائی تھی کہ تقریباً یہ جنگ جو ہے 95% اور کل رات تک یا آج صبح تک یہ 98% اس کے جنگ کے چھڑنے کے چانسز تھے، لیکن اب تھوڑا سا روس کے اوپر دباؤ آیا ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر روس نے جانا تھا یوکرائن کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے وہ فوراً ہی یعنی امیجیٹ فیصلہ لینا تھا، لیکن وہ جو امریکہ کی طرف سے ایک پولیٹیکل یا ایک سفارتی جو انگیج جس طرح کیا گیا پیوٹن کو، اور اس میں لوگوں کا آنا اور جانا، کیونکہ دیکھیے ایک چیز تو یہ واضح تھی نا کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب ہم یوکرین کو لیں گے ہر صورت میں، اور یوکرین کی درخواست کو نیٹو رد نہیں کرے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا جب کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پیوٹن نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیڈ لاک آج سے 3 دن پہلے ہی برقرار ہو گیا تھا۔ لیکن جرمنی کو اور رشیا اور بیچ میں جس طرح انگیج رہے پیوٹن کے ساتھ، وہ انگیجمنٹ جو ہے اصل میں بنیادی طور پر امریکہ کو پورا موقع فراہم کر گئی کہ وہ روس کے ساتھ اور روس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دے۔ اب دیکھیں اگر یہ ایک بڑا عجیب ہی تماشا ہوا ہے، لوگ تو پتہ نہیں، خیر تجزیہ نگار اپنی اپنی باتیں ہیں، لیکن جو بین الاقوامی سفارتی غیر جانبدار سفارتی ہیں، ذرائع یا سفیر، وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ نے بنیادی طور کے اوپر جو ہے غلطی امریکہ کی ہے۔ امریکہ نے بنیادی طور پر کئی بڑے معاہدے توڑے ہیں۔ امریکہ نے یہ کہا تھا روس کو کہ جو وارسا پیکٹ کے جو ممالک ہیں ہم ان کے پاس نہیں آئیں گے، یا ہم ان کو اپنے اتحاد میں نہیں لیں گے۔ وارسا پیکٹ میں وہ تھے جو کہ رشیا کے ساتھ تھے۔ جب سرد جنگ ختم ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں جیسے وارسا پیکٹ ختم ہوا تھا، نیٹو کو بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن نیٹو کو ختم نہیں کیا گیا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مغرب کی بدنیتی اس کے اندر شامل تھی۔ خیر، جب انہوں نے ایک وعدہ کر لیا وارسا پیکٹ ختم کرنے کا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے نیٹو کے اندر ان ممالک کو کیوں لیا جو کہ رشیا کے حلیف تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں 2020 تک جو ہے تقریباً 16 17 14 15 ممالک جو ہیں انہوں نے لے لیے، لٹویا، لتوانیا اور بہت سارے ممالک جو ہے انہوں نے لے لیے۔ تو وہ زیادہ تر جتنے بھی جیسے جیسے وہ ممالک نیٹو میں آتے گئے تو وہ امریکہ کے قریب آتے گئے۔ اب لے کر ایک آپ کے سامنے ایک رہ گیا تھا یوکرائن۔ اب اگر یوکرائن کے اندر بھی اگر چلا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یہ امریکن اس کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رشیا کا تو گھیراؤ کر لیا نیٹو نے۔ یعنی بنیادی طور پر وہ جو وارسا پیکٹ تھا، جو سرد جنگ تھی، وہ سرد جنگ ختم ہونے کے بعد اب جو آ کے امریکہ نے بنیادی طور پر وہ جنگ جیت لی۔ اگر اس کو دیکھا ہے تو جنگ جیتنے والی بات ہے، کیونکہ روس کا گھیراؤ ہو گیا۔ خیر، یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ روس جو ہے اب روس پر دباؤ پڑے گا، کیونکہ پولینڈ کے اندر جو ہے امریکہ نے اپنے بہت ہی انتہائی خطرناک بمبار اسکواڈ جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں روس کو بہت زیادہ پرابلم ہوں گی، اور یہ اب ٹائم جو ہے روس کو مل گیا۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نارڈ اسٹریم پائپ لائن ہے، جس پہ کہ روس کا بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں کہ اکنامیکل معاشی جس کو کہتے ہیں کہ ایک سٹینڈ ہے، اس کو جو ہے انہوں نے شہرک کی طرح پکڑا ہے، اور بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ہم اس کو بھی بند کر دیں گے۔ حالانکہ جرمنی یہ کہہ رہا ہے کہ نارڈ اسٹریم پائپ لائن جو ہے، نارڈ اسٹریم پائپ لائن 2 جو ہے اس کو چلنا چاہیے، لیکن بائیڈن نے کہہ دیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جرمن چانسلر گئے ہیں ان کے پاس اور جا کے کوشش کر رہے ہیں، وہ پیوٹن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ نارڈ اسٹریم پائپ لائن 2 اگر بند ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوگا اور آپ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور جو تیاریاں اب آج تک جب میں آپ سے بات کروں، یعنی اس وقت جو تیاریاں امریکہ نے کر رکھی ہیں، تو اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر لڑائی ہوئی تو یا تو پھر یہ بہت ہی بڑی لڑائی ہوگی، یا پھر روس کو میرے خیال سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اور میں جہاں تک مجھے ابھی غیر سفارتی ذرائع سے اطلاع ملی ہیں، اس میں یعنی سفارت خانوں نے تو نہیں کنفرم کیا، لیکن کچھ بین الاقوامی خبر رساں ادارے جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روس تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے، لیکن ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ جب وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت پولینڈ کے وزیر خارجہ اور روسی وزیر خارجہ کی ایک گفتگو ابھی ہونے والی ہے۔
اچھا دیکھیں، اب مسئلہ سارا اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس وقت روس اور چین کے درمیان ایک معاملہ طے ہوا تھا کہ نیٹو کے ایکسٹینشن کو روکا جائے گا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روس کو امریکہ نے اور نیٹو نے، اس کے اتحادیوں نے الجھا کر مذاکرات کے اندر اپنا جو ایک اہداف تھا دفاعی طریقے سے خود کو مضبوط کرنے کا یا روس کی شہرت تک پہنچنے کا، وہ انہوں نے مضبوط کر لیا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ، اگر روس اور چین اگر نیٹو کو نہ روک سکے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نیٹو کا جو اتحاد ہے اگلے چند سالوں کے اندر یہ مزید بڑھے گا اور اس کا اگلا نشانہ مسلم دنیا ہوگا۔ میں یہ بات کوئی تجزیہ نہیں دے رہا آپ کو، بلکہ میں آپ کو بس یہ اشارہ جو میں نے آپ کو کیا ہے کہ سفارتی غلام گردشوں سے جو چیزیں آگے ہوتے ہیں، ان کے اہداف، آپ کو پتہ ہے کہ مغرب جو ہے اہداف اپنے 10 سال کے پہلے طے کر لیتا ہے۔ ہمارے یہاں نہیں، اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہمارے ملکوں میں، جو مسلم ملکوں میں ہوتا ہے کہ جب سر پہ آ گئی تو فیصلے کریں گے، یہ لوگ 10 سال پہلے کر لیتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر روس اور چین اگر آتے تو پھر یہ اگر روکتے تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے مسلم دنیا جو ایک ظاہر 2 ارب مسلمان ہیں، یہ تو کہتے ہیں 1.5 ارب ہیں، ہر چیز کی آبادی کمی کرتے ہیں، لیکن مسلمان تقریباً 2 ارب کے قریب ہیں۔ چلے 1.5 ارب بھی اگر مان لیں، انہی کی بات مان لیں، تو 1.5 ارب مسلمانوں کو بالکل ہی کارنر کر کے رکھ دیا ہے۔ OIC کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چلیں کوئی کھل کر سامنے آئے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی آواز بلند ہونی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کو بالکل ٹوٹل اتنے بڑے عالمی تنازع کے اندر، جہاں پہ کہ روس، چین اور امریکہ، ایک پوری دنیا ایک جل تھل ہونے جا رہی ہے، اگر جنگ لگ جائے یا جنگ بڑھ جائے تو تیسری جنگ بھی ہو سکتی ہے، تو مسلم دنیا کی کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ مسلم دنیا کا جو معاملہ ہے، اس لیے جو میں نے آپ سے اشارہ کیا ہے کہ یہ مسلم دنیا کا اس طرح الگ تھلگ رہنا، یہ مسلم ملکوں کی تباہی یا عالم اسلام کی تباہی کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے۔ کتنے بڑے اہم ایشو سے ہم کیوں دور ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، اگر مجھ سے پوچھیں تو اگر صحیح اور غیر جانبدارانہ اور حقیقت کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کی وجہ سے پہنچا ہے۔ سعودی عرب، ایران کی فقہی سیاست، میں نے کل بھی بتایا تھا، فقہی سیاست جو ہے، فقہی سیاست کی وجہ سے ایران نے اپنے آپ کو ایک علیحدہ نہج پہ رکھا ہوا ہے۔ عرب اور عجم کی سیاست کے اوپر سعودی عرب نے اپنے آپ کو ایک بالکل علیحدہ اس پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ OIC پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے سعودی عرب، عرب لیگ پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے سعودی عرب، GCC کے اوپر بھی عربوں کا قبضہ ہے، وہ ٹوٹلی بالکل علیحدہ ہیں، عجموں کو کسی طرح سمجھتے نہیں۔ تو مسلم دنیا کو، جو میرے کہنے کا مقصد ہی تھا کہ مسلم دنیا تمام بڑے تمام معاملات سے، وہ روس کا ایشو ہو، وہ نیٹو کا ایشو ہو، دنیا کے تمام معاملات سے مسلم دنیا کو انہوں نے کاؤنٹر کر دیا ہے۔ اور سارے بڑے اہم معاملات کے اندر اگر دیکھا جائے تو پس پردہ کہیں نہ کہیں اسرائیل، امریکہ آپ کو ایگزسٹ کرتا نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے جو ہم نے آپ کو کھل کے کہی، یہ دیکھنا چاہیے، مسلم دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے، جہاں کئی اگر بین الاقوامی فورموں پہ اگر بات ہوتی ہے تو ہم اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ بہرحال ایک یہ مسئلہ ہے، دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت حالات بہت ٹینس کے اندر ہیں۔ اگر کہیں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ خود از خود کوئی فالس فلیگ کر کے کوئی ایسا بہانہ کر دے کہ جس کی وجہ سے اچانک کوئی جنگ ہو جائے، لیکن ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ روس اس وقت شدید دباؤ کے اندر ہے۔ لیکن اگر روس واپس ہو جاتا ہے یہاں سے بالکل بات مان کے، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پھر آپ سمجھ لیں کہ روس جو ایک طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا، یا ایک روس کیا ایک طاقتور کا ایک امیج ہوتا ہے نا ہر ایک ریاست کا، وہ سمجھے آپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا، اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ ادھر میں ایک بات پاکستان کے حوالے سے بھی کروں گا کہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت بڑا زبردست ایک اس حوالے سے ایشو ہے۔ پاکستان نے تو خیر ابھی تک کہیں اس پہ بات نہیں کی، لیکن امریکہ جو ہے مسلسل وہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ اس صورتحال کے اندر روس کو الگ تھلگ کرنے کے لیے جو عمران خان کا دورہ روس ہے اس کو بھی روک دیا جائے۔ اور یہ بارہا ابھی میسج دیے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو، کہ آپ چین کے حوالے سے اور روس کے حوالے سے اپنی پالیسی کے اندر اتنی تیزی سے ان کی طرف نہ بڑھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی چاہیے، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، کہ اپنی خارجہ پالیسی واضح رکھے، لیکن بالکل امریکہ کے مخالف بھی نہ جائے، یا کوئی ایسی بیان یا ایسی کوئی بیان بازی یا کوئی ایسی صورتحال اپنے طور پر ظاہر نہ کرے جس سے یہ پتہ ہو کہ ہم براہ راست جو ہیں امریکہ کے مخالف ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک متوازن پالیسی اپنانی ہوگی، کیونکہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس وقت امریکہ پاکستان کے خلاف بڑے حربے استعمال کر رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغربی سرحدوں پہ بھی پاکستان کے خلاف دباؤ جاری ہے۔
ہم نے یاد ہوگا بہت سے لوگ اگر میرے وی لاگس کو سنتے تو ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ کلبھوشن نیٹ ورک کو بھارت کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے بھی چابہار کے جو معاملات ہیں اس میں سپورٹ حاصل ہے. اس وقت کئی لوگوں نے اسے ہمیں ہمارے اس وقت اس پہ متفق نہیں تھے بہت سے لوگ، لیکن اب آپ نے دیکھ لیا ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں. اب جو حال ہے یا بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ تمام شواہد جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور اسی حوالے سے آرمی چیف نے صدر سے ملاقات بھی کی ہے، وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے خاص طور کے اوپر کہ بھئی یہ جو مغربی سرحدات پہ جو معاملات ہو رہے ہیں پاکستان اس کو کس طرح نپٹے گا. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ مغرب کی طرف سے پاکستان پر مسلسل دباؤ ہے، اور مسلسل دباؤ ہے. دباؤ آپ کی دہشت گردی کی پس منظر میں بھی ہے، سفارتی سطح پر بھی آپ کو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، آئی ایم ایف کے ذریعے آپ کی آرم ٹوسٹنگ کی جا رہی ہے. اب دیکھیے آئی ایم ایف اب آج پاکستان، میں نے بہت پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہے 3 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے بھی کہی تھی بات کہ اگر اس وقت اگر عمران خان یا اگر اس وقت وہ لوگ جو مغرب کے پاکستان میں جو مغرب کے مفادات کی بات کرنے والے یا پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف لے جانے والے شبر زیدی اور دوسرے تیسرے لوگ، اگر ان کو نہ لایا جاتا اور آج سے 2 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ ہم پیٹرول کو یکمش 10 روپے بڑھا دیتے آپ اور مہنگائی کر دیتے، اکٹھی مہنگائی کر دیتے قوم کو اعتماد میں لے کر ایک ساتھ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ اس سے اپنے جو ہے ڈیفیسٹ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. آہستہ 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 کر کے آپ بڑھاتے چلے گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ مجبور ہوئے، آپ آئی ایم ایف کی طرف بھی چلے گئے، آپ کا اسٹیٹ بینک بھی چلا گیا. اور اس کے اندر میں حکومت کو اتنا میں نہیں سمجھتا. دیکھیے حکومت اگر کوئی کام کرتی ہے تو حکومت کو روکنے کے لیے، حکومت کو کہ آگے ایک بند باندھنے کے لیے اپوزیشن کا بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن اپوزیشن نے صرف پارلیمنٹ کے اندر شور کیا ہے، اور وہ شور بھی اس طرح کیا ہے کہ صرف دکھانے کے لیے شور کیا ہے قوم کو کہ ہم ان کے اس تمام صورتحال کے ہم آپ کے مخالف ہیں. لیکن پس پردہ انہوں نے مغربی طاقتوں کو سپورٹ کیا، جیسے کہ ابھی اسٹیٹ بینک کا بل کے اندر جو ہوا تھا، جو میں پہلے ساری بات بتا چکا ہوں، اس میں دوبارہ بات نہیں کروں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح اگر ہوتا، اگر اپوزیشن ملک کے ساتھ اگر سنسیئر ہوتی اور یہ اگر مغربی ٹاؤٹ نہ ہوتے، میں بڑی کھل کے بات کرتا ہوں، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. کبھی حکومت مجبور ہو کے آئی ایم ایف کی طرف نہ جاتی، لوگ سڑکوں پہ نکلتے. اگر لوگ سڑکوں، یہ بھری پڑی یہ مثالیں، میں اب کیا بات کروں آپ کو 15 منٹ کے. کئی ممالک کو آپ دیکھ رہے ہیں جو آئی ایم ایف میں جانے لگے ہیں، یا اگر یورپ مغرب کی طرف سے کوئی آرم ٹوسٹنگ ہوئی ہے تو لوگ نکل آئے، چھوٹے ملک کے لوگ روڈوں پہ نکل آئے حکومت کے خلاف. انہوں نے مظاہرے کیے، انہوں نے کہا ہم گورنمنٹ ٹاپل کر دیں گے. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی لوگ نہیں نکلتے. ہمارے یہاں تو سب بس کندھا ٹان کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی، جو کچھ کرے گی فوج کرے گی. کیونکہ ہمارے ذہن میں لوگوں کے، ہمارے پاکستان کا جو پیڈ میڈیا، انہوں نے لوگوں کے ذہن میں اتنا بھر دیا ہے، یعنی لوگوں کو اپنے گھر میں اپنے سرپرست سے زیادہ جو ہے نا اعتماد جو ہے فوج کے اوپر ہے. کہ اگر ان کا لوگوں کا بس چلے تو لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ اگر میرا گھر کا اگر نہیں چل رہا ہے، میرے گھر میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ بھی کسی جرنیل کی وجہ سے. اتنا ہمارے فیڈ کر دیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں وہ فوج ہی کرتی ہے. فوج کا کردار ہے، لیکن کہیں نہ کہیں قوم کا بھی کردار ہوتا ہے. اب آپ کو دیکھیں، آپ کی آرم ٹوسٹنگ کرتے کرتے آج پھر دوبارہ پیٹرول، جو میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں، پیٹرول بڑھ گیا ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، معیشت آپ کی خراب ہوتی جا رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوگا، ہم پہ بھائی ہم کون سی بڑی طاقت، کون سی نیوکلیئر طاقت؟ کیا رشیا کے پاس ہم سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز نہیں تھے؟ کیا روس ہم سے بڑا ملک نہیں تھا؟ کیسے ٹوٹا ہے رشیا ایسے ہی ٹوٹا کہ اس کو معاشی طور پر بدحال کر دیا تھا. اس کو اس کا ڈاؤن فال کر دیا تھا معیشت کے حساب سے، کہ وہاں پہ لوگوں کو بھوک ہو گئی تھی، افلاس ہو گئی تھی، کھانے کو لوگوں کے پاس نہیں تھی، ڈبل روٹیاں خشک، ڈبل روٹی پانی کے ساتھ کھانے کو نہیں مل رہی تھی، لوگ خودکشیاں کرنے لگے تھے. تو پلس مائنس کیا وہی حالات پاکستان میں اب نہیں دیکھ رہے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں. آپ کے خلاف ایران بھی ہے، آپ کے خلاف امریکہ بھی ہے، آپ کے خلاف بھارت بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، قوم کو سب کچھ پتا ہے، لیکن قوم جو ہے ہماری وہ پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ اس قوم میں، تو قوم اس لیے بحیثیت پاکستانی قوم کہتا ہوں، لیکن مجھے کہتے بھی افسوس ہے کہ ہم قوم تو ہے نہیں، ہم تو منتشر ایک سندھی، بلوچی، مہاجر، بلوچ اور سرائکیوں، پنجابیوں، پٹھانوں، اور وہ کون سے جو فقہ ہیں ان کے اندر گروپ ہے. ہم کوئی ہے تو نہیں. ایران کو آپ دیکھ لیں، ایران لاکھ پاکستان کا دشمن ہوگا، کسی کا بھی ہوگا. ایران نے اپنی ایک قوم کو، اپنی ان کا ایک امیج تھا، قطع نظر کہ وہ فقہ کے حساب سے یا کچھ بھی ہو، انہوں نے اپنا ایک امیج برقرار رکھا، پابندیاں برداشت کی، سب کچھ کیا.
لیکن پاکستان سے زیادہ تو ایران کے اوپر دباؤ آیا ہے، لیکن قطع نظر ایران کی جو برائیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، لیکن بحیثیت قوم، ان کی قوم نے ذرا سی بات ہوئی، مر کے بر امریکہ وہ لوگ روڈوں پہ نکل آتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو لوگ روڈوں پہ کوئی نہیں نکلتے، وہ نکلتے کس کے خلاف ہیں؟ یا تو عمران خان کے خلاف نکلیں گے، یا مولانا فضل الرحمان کے مدرسے کے لیے نعرے لگاتے ہوئے نکلیں گے، یا پھر یہ ان کے اوپر پھول پھینکنے کے لیے نکلیں گے۔ تو کیا زندہ قوموں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جو کچھ حکومت کرتی چلی جا رہی ہے، جو کچھ لوگ اوپر سے کرتے چلے جا رہے ہیں، عوام کہیں نظر نہیں آ رہی؟ تو یہ سارا دیکھنا پڑے گا ہمیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کے تجزیے میں نے آپ کو دی ہیں، اصل خبر بھی آپ کو میں نے بتا دی، اور جہاں تک وہ عدم اعتماد کی بات ہے وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا پاکستان کے اندر۔ ابھی یہ جو کچھ جو ہے دورہ آرمی چیف کا میں نے کل بتا دیا تھا، اس کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ ساری چیزیں میں اپنے تجزیے کو ختم کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں شروع سے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ عالمی طاقتوں کے اشاروں کے اوپر ہوتا ہے، اور جو کچھ پاکستان میں تبدیلی آئے گی، جو کچھ ہوگا وہ عالمی طاقتوں کے اشارے کے اوپر آئے گی، اور عالمی طاقتوں کے اشارے جو فیصلے کریں گے اس میں آپ کے طاقتور حلقوں کا وزن ہوگا، تو پاکستان میں تبدیلی آئے گی۔ کیونکہ پاکستان کے اندر عوام کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے، عوام کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ شاید کہ اتر جائے میرے دل میں تیری بات۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔